امام اپنا کام کر رہے ہیں اور ایک آدھ بندے ایسے کرو کہ وہ تبلیغ کریں. بھائی اپنی جیب سے تھوڑی ایک کو دینا پڑ رہا ہے کہ چلو یار مجھے ابھی اپنا بھی کمانا ہے ان کو بھی. بھائی بستی ہے, اگر 10 روپے بھی بستی نکالے گی تو اللہ کی قسم آپ پہ بھی کوئی بوجھ نہیں پڑے گا. بس آپ اتنا ہوگا کہ آپ اس ثواب کا حقدار بن جائیں گے کہ آپ نے جو یہ کام کیا ہے نا, جو یہ کام کیا ہے, اللہ اس کو بڑے مقام تک پہنچائے. آپ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ پھر آپ کے اس کام کی وجہ سے, اس سوچ کی وجہ سے, اس مشورے کی وجہ سے آپ کتنا بڑا کام کر سکتے ہیں. ایک بندہ بھی اگر اللہ کی طرف آگا تو آپ کے لیے بچاؤ کا ذریعہ ہے. اللہ بڑا رحیم ہے, بڑا کریم ہے. اللہ جس کو چاہے معاف کر دے, جس کی چاہے پکڑ کر لے. سمجھتے ہو آج اللہ کے ایسے ایسے بندے ہیں, بتاؤ مسجدوں کے نام پر, مدرسوں کے نام پر انہوں نے دھندے بنا لیے ہیں. ارے اللہ کے بندو, اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ اللہ سوال نہیں کرے گا؟ اللہ پوچھے گا نہیں کیا؟ آج بندہ بالکل بے فکر ہے, کوئی خبر ہی نہیں ہے, سوچتا ہے کہ کوئی مجھ سے حساب کتاب ہی نہیں لے گا. کل جو ہمارے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے ایک میٹنگ رکھی, تو اس میٹنگ میں کیا بتایا گیا کہ انہوں نے 80 یا 85 فراڈوں کو پکڑا ہے. ہمارے بڑے عالم یوں کہہ رہے تھے کہ اس دین کی خاطر انہوں کو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے. ہم گنہگار کیا کر رہے ہیں؟ ایمان والے ہونے کے باوجود ایسے سے کام کرتے ہیں کہ مدرسوں کے نام پر فراڈ کرتے ہیں, مسجدوں کے نام پر فراڈ کرتے ہیں کہ فلاں مسجد بننی ہے, فلاں مدرسے بننے ہیں, فلاں مدرسوں میں اتنے بچے پڑھ رہے ہیں, چندہ کرتے ڈولتے اور اپنے گزارے کر رہے ہیں. اس نیچ کام پہ بھی لوگ آ گئے ہیں کہ مسجدوں کا ہی حق مارنے لگ گئے, مسجدوں کا ہی مال مارنے لگ گئے. کل اللہ جب ان سے سوال کرے گا نا, کیا جواب دیں گے بتاؤ؟ جو حرام کھا رہا ہے, سود کھا رہا ہے, زنا کا مال کھا رہا ہے, وہ ایسے سے کام کر رہا ہے کہ اللہ کے وہ ناراضگی مار رہا ہے, اللہ کا حکم توڑ رہا ہے, اللہ سے ناراض ہے. وہ تو بندے تجھے برا لگ رہا ہے, اور تو دیکھ تو کیا کام کر رہا ہے. تو بھی تو ایک چوری کر رہا ہے, تو اللہ کے گھر کی چوری کر رہا ہے. دیکھو تو صحیح میرے بھائیو, زیادہ کہنا سنا لمبا چوڑا بیان کرنا کوئی مقصد نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں غور و فکر کریں کہ میرے بچے, میرے بھائی بہن, میری بیوی, میرا شوہر, میرے ماں باپ, یہ میری فیملی کیسے دیندار بنے. ہاں وہاں پہ جو کامیاب ہوگا نا, ایمان والا ہوگا, دیندار, جس نے اللہ کے حکموں پر زندگی بتائی ہوگی. یہ کامیاب نہ ہونے کا ہے کہ فلاں کا لڑکا اتنا خوبصورت ہے, فلاں اتنا پڑھا لکھا ہے, فلاں کے پاس اتنا مال ہے. اللہ کی قسم یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے. کامیاب وہ ہے جو ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کریں. آج یہ ایمان والی لڑکیاں, آج ہم دیکھیں کہ ہمارے ایمان والے بھائی بہنوں کا کیا حال ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف رجوع ہو رہی ہیں. بتاؤ, کسی اور مذہب کو فالو کر رہی ہیں. یہ کس کی کمی ہے؟ کس کی کمی ہے بتاؤ؟ یہ ہم سب کی کمی ہے, ہم سب کی کوتاہی ہے. ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے گھروں میں دین کیوں نہیں ہے, ہمارے گھر والے نمازی کیوں نہیں ہیں. اللہ کا سوال جواب کن سے کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اللہ نے بندے کون سے بنائے ہیں؟ یہ کہ کوئی کسی کو مانتا ہے, کوئی کسی کو مانتا ہے, کوئی کسی کو مانتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کیا بس ان سے سوال جواب کرے گا جو اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا بس ان سے سوال جواب کرے گا جو اللہ کو مانتا ہے, اللہ کی مانتے ہیں؟ بتاؤ, جنوں کو اللہ نے بنایا ہے, جن انسان کو, یعنی اللہ نے اس دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوق بنائی ہے, اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے جو انسان ہے. انسان, دنیا کے سارے انسان کسی بھی فرقے کو فالو کریں, لیکن جان اللہ ہی کے پاس ہے, وہ بندے اللہ ہی کے ہیں. اللہ سوال جواب کرے گا میرے بھائیوں, سوال جواب کرے گا. آپ اس کی غور کریں کہ آپ کے بیٹے, آپ کی بیٹی کسی ایسے ناجائز کام میں نہ جامیں, ایسے برے کام میں نہ پھنس جائیں کہ تمہاری عزتوں کی دھجیاں اڑا دیں, تمہاری کوئی قدر نہ کریں, تمہارے بڑھاپے کا سہارا نہ بنیں, اور اپنے اللہ کے نافرمانی بھی کریں اور ان کو خبر بھی نہ ہو. یہ کیوں ہوگا؟ یہ کم علم کی وجہ سے ہوگا, زندگیوں میں دین نہ ہونے کی وجہ سے ہوگا. ماں باپ ذلیل کیوں ہوتے ہیں؟ بچوں کو کوئی تربیت ہی نہیں ہے. ماں باپ بڑھاپے میں کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ بچے کیوں قدر نہیں کرتے؟ زندگیوں میں دین ہی نہیں ہے. دین کہاں سے آئے جب ماں باپ بھی اللہ کے حکم پورے نہیں کرتے, اولاد بھی اللہ کے حکم پورے نہیں کرتی, تو دین کہاں سے آئے؟ بتاؤ تو صحیح. اپنی کمیٹیوں میں مسجد والوں سے کہتا ہوں, مسجدوں کے ذمہ دار, تبلیغ کرنے والے ذمہ دار,
اس چیز کو، اس ایک میری بات کو، اس ایک میرے مشورے کو فالو کر لیں، بس اس ایک مشورے کو، ایک رائے کو رکھ لیں۔ آپ پیسے کہاں سے دو گے ان کے؟ میں بتاتا ہوں کہاں سے دو گے۔ ہر مسجد میں، ہر مسجد کا اکاؤنٹ ہے، ہر مسجد کا، ہر مدرسے کا اکاؤنٹ ہے، اور ان کے مسجد والوں کے، مدرسے والوں کے، ان ذمہ داروں کے جو کمیٹیاں ہیں، انہوں نے جو اکاؤنٹ کر رکھا ہے، جو مسجد کا پیسہ آتا ہے، مدرسوں کا پیسہ آتا ہے، یہ کم نہیں ہوتا، لاکھوں کی تعداد میں ان کے پاس ہوتا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو، یہ کس کے لیے بچا کے رکھے ہو؟ کس کے لیے بچا کے رکھو؟ اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تم نے اتنا مال اکٹھا کیا۔ اس پہ فیصلے نہیں ہوئیں گے، فیصلے اس پہ ہوئیں گے کہ یہ اللہ کی رضا میں لگے اللہ کی رضا۔ کتنے تو ایمان والے ایسے ہیں کہ ان کی نیتوں میں کھوٹ آ جاتی ہے۔ بتاؤ، مسجد کا مال بھی نہیں چھوڑتے، مدرسوں کے مال بھی نہیں چھوڑتے، وہ جھوٹ بول بول کے پیسے لیتے ہیں کہ اب فلاں چیز کرانی ہے، فلاں چیز کرانی ہے، مدرسے میں اتنے بچے پڑھنا، اتنے کا خرچہ ہوتا ہے، مسجدوں کا لینٹر ڈلنا ہے، فلاں جگہ مسجد بننی ہے، کہ اس طریقے سے جھوٹ بول بول کے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ تو دیکھو کیا کہتا ہے، اور بندے کو میں کہاں کہوں، میں کس سے کہوں؟ بتاؤ تو صحیح، کس سے کہوں؟ ان سب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، سب پڑھے لکھے ہیں، سب جانتے ہیں کہ ان کو یہ بھی پتہ ہے، اللہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، اگر انسان ایسے ہی توکل کرے تو اللہ ان کو رزق ایسے دے گا جیسے پرندوں کو دیتا ہے۔ کیا خبر نہیں ہے؟ پتہ نہیں ہے کیا؟ بتاؤ تو صحیح۔ سب کو پتہ ہے، سب کو خبر ہے، انجان بن رہے ہیں، انجان بن رہے ہیں۔ اس جہنم کی آگ سے اندھے نہ ہو، اللہ کی ناراضگی سے اندھے نہ ہو، اس چیز سے غافل نہ ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، غافل نہ ہو، تمہارا کوئی مالک ہے۔ ہاں میرے بھائیوں، ہر کسی کے پاس، ارے ان حرام کاریوں سے تو انسان کم سے کم بچے، ان ناجائز کاموں سے تو بچے۔ یہ مال کا اکٹھا ہونا، اس کو اللہ کے کام میں لگاؤ، چھاتی ٹھوک کر کہو کہ جو ہوگا وہ میرے ساتھ ہوگا، میرے پاس، میں مسجد کا ذمہ دار ہوں، میں اس مال کا ذمہ دار، اس کی ذمہ داری میرے پہ، میں اس کو اس طریقے سے اٹھاؤں گا جس کو مجھ سے پوچھ تاچھ کرنی ہو کر لو آ کے نہیں۔ کیونکہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں نا کہ شاید یہ تو نہیں مال کھا رہا ہے۔ اللہ کے بندو، جو مال کھاتا ہے وہ تمہیں بھنک بھی نہیں لگنے دے گا، اور تم کسی پر بھی انگلی اٹھا دیتے ہو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مسجدوں کے ذمہ داروں پر انگلی اٹھاتے ہیں، اماموں پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، یعنی ان پر انگلیاں اٹھاتے ہیں جو مسجد کی کمیٹیاں بھی ہوتی ہیں ان پہ بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ ارے جب کر ہی نہیں ہے تو ڈر کس بات کا ہے؟ جب اللہ سے نہیں بندہ ڈر رہا تو بندوں سے کیا ڈرنا؟ اللہ کی رضا کے لیے کھل کے خرچ کرو، کھل کے۔ اللہ کی رضا کے لیے بندے، ایک دو بندے رکھو ضرور، کہ تم صرف تبلیغ کرو، گھومو پوری بستی میں اور سناؤ لوگوں کو اللہ کے پیغام۔ تم اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف جوڑو، اور تمہارے خرچے کی رہی کہ تم اپنا کام کیسے کرو گے، تمہیں مہینے کا پیسہ ہم دیں گے۔ یہ صرف تمہارے اور ان کے بیچ میں بات ہو کہ تم مہینے کا پیسہ ہم دیں گے، کسی کو بھنک مت لگنے دو، تاکہ لوگوں کو اس چیز کا فیل ہوگا کہ بندہ یار کیا کر رہا ہے، یہ بندہ کچھ کر رہا ہے، یہ بندہ کچھ کر رہا ہے، اور کرنے والے کی نیت صرف خالص اللہ کے رضا کے لیے ہو۔ اللہ کے رضا کے لیے کام کرو، اللہ کے رضا کے لیے۔ ارے یہ اتنا مال چورتا ہے، اتنا چراتے ہیں، اتنا ایسی چیزوں میں لگاتے ہیں۔ اب دیکھیے، تم نے ایک دیوار کھڑی کرائی، ٹھیک ہے، آپ نے ایک دیوار کھڑی کرائی، اس میں کتنے روپے لگے؟ بتاؤ کتنے روپے لگے؟ آپ نے ایک حجرہ بنوا دیا، کتنے روپے لگے؟ آپ نے ایک بیت الخلا بنوا دی، کتنے روپے لگے؟ آپ نے مسجد کی چھت اونچی کرا دی، کتنے روپے لگے؟ مسجدوں میں آئے دن خرچہ ہوتا رہتا ہے۔ جیسے ہر سال جو مسجد کا ذمہ دار ہے وہ ہر سال ایک خرچہ سناتے ہیں کہ مسجد کی آمدنی اتنی ہوئی اور خرچ اتنا ہوا ہے، ہر سال سناتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس چیز کو بھی جوڑو، اس چیز کو بھی جوڑو، تھوڑا مسجدوں کے خرچے کم کر دو۔ ارے اتنی عالیشان نہ کرو، اللہ کے حکم ہی تو پورے کرنے ہیں، اللہ کے حکم ہی تو پورے کرنے ہیں۔ بھلے ان میں تھوڑا کم لگا لو، جب اللہ کے بندے خوب ہو جائیں لگاؤ، جتنی لگاؤ، خوب عالیشان بنو، ایسی بات نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائیو، جب تمہاری بھی صفیں پورے نہیں ہو رہی ہیں تو تم مسجدیں کیوں بڑی کر رہے ہو؟ ابھی تو ایسی رہن دو، یہ مال ایسے خرچ نہ کرو، ایسے خرچ کرو، اللہ کے بندوں کو کچھ جوڑو اور ان کو بتاؤ، ان کو سکھاؤ ان بات کے بارے میں کہ آپ کو تنخواہ ہم دیں گے، آپ صرف اللہ کا کام کریں۔ جیسے امام اللہ کا کام کر رہا ہے، ایسے ہی ان کو بھی رکھیں کہ آپ مسجد کے ایسے ذمہ دار رہیں گے اب، اور آپ کو یہ تبلیغ کا کام کرنا ہے، آپ کو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لانا ہے، آپ کو تبلیغ پھیلانی ہے۔ ارے کچھ پیسے انگے خرچ کرو، یہ دنیا بھر کا مال یہاں خرچ کرتے، تھوڑا ادھر بھی خرچ کرو۔ یہ ایک مشورہ لے لو بس میرا، یہ ایک مشورہ، ٹھیک ہے؟ ہاں، یہ ایک کر لو، اور انشاءاللہ اس محنت سے جو پھر دین پھیلے گا، پھر جب بندہ اپنے کام سے فری رہتا ہے نا، جب اس کو اپنے کاروبار کی ٹینشن نہیں رہتی ہے، اور اس سے اس بات کو کہہ دو
کہ بس تمہیں کام کرنا ہے، کوئی صحیح کا یا غلط کا، برا کا، کچھ بھی کا، ہم تمہیں مہینے کی تنخواہ دیں گے، کسی کو پتہ نہیں لگنے دینا ہے، اور بھلے لگ بھی جائے تو کوئی بات نہیں ہے، آپ کو بس کام کرنا ہے، کسی کی نہیں سننی ہے، کسی کی نہیں سننی ہے۔ کیونکہ پھر حسد کرنے والے بھی ہوتے ہیں نا، بیچ میں تکلیف دینے والے بھی ہوتے ہیں، اور پھر بندہ یہ سوچ کر کرتا ہے کہ یار اب میں یہ کام کر رہا ہوں، اگر انہوں نے مجھے ہٹا دیا تو پھر کیسے ہوگا۔ اس کو اس چیز سے بالکل ٹینشن فری کر دو کہ ہم آپ کو نہیں ہٹائیں گے۔ لیکن ہاں، اگر کوئی ویسی غلطی ہوئے گی کہ بندہ جان بوجھ کر ایسے کر رہا ہے، کوئی غلط قدم اٹھا رہا ہے، تو پھر دیکھو، پھر تو کیا کر سکتے ہیں، پھر دوسرا بندہ رکھو۔ اگر وہ ناجائز کام کرے، غلط کام کرے جس کو آپ نے رکھا ہے، پھر بندہ چینج کر دو۔ ایسے بندوں کو پوچھو، ایسے بندوں کرو کہ جو دیکھیے، جو ذمہ دار ہوتا ہے نا، ذمہ دار گھر کا، وہ زیادہ سے غلط کام نہیں کرتا ہے، جو گھر کا بڑا سمجھدار ہوتا ہے۔ آپ ایسے بندوں کو ڈھونڈیں جن کے اندر قرآن ہو، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، تبلیغ کرنے والے ہوں، دل سے کرنے والے ہوں۔ اور آپ تو کسی کے دل میں تو پڑھ نہیں سکتے، لیکن کم سے کم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ ہاں یہ بندہ تبلیغ کرنے والا ہے، یہ بڑھیا طریقے سے کام کرے گا۔ آپ اس کو کام سے فری کر دیں کہ بس اب تو اللہ کو یاد کر اور اللہ کے بندوں کا اللہ کی طرف لا، دنیا داری چھوڑ دے، بالکل اب چھوڑ دے، دنیا سے دل ہی نہ لگا، اور آپ بھی اس کا ساتھ دے۔ یہ نہیں اب آپ نے لگا دیا، آپ ٹینشن فری۔ اللہ کے بندو تم بھی جوڑو اور اس سے کرواؤ، کیونکہ آپ کو علم نہیں ہے لیکن اس کو علم رہے گا۔ کوئی ایسا بندہ یعنی جس کو علم ہو، اچھا خاصا علم ہو، ہاں اچھا خاصا علم ہو، تبلیغ کرنے والا ہو، یہ نہیں ہے کسی کو پکڑ کے بٹھا دیا، ایسے کو لے کہ وہ کام کرنے والا ہو، آپ کو لگے کہ ہاں بھائی یہ اچھی طریقے سے کام کرے گا۔ بھائی جب بندہ کام کرے گا تو کام بڑھتا بھی تو دکھے گا، مسجد میں لوگ بڑھتے دکھیں گے، نمازی بڑھتے دکھیں گے، اور اس کو کام کیسے کرنا ہے، تھوڑی سی میں آپ کو ترتیب بتا دوں کیسے کرنا ہے۔ دیکھیے، بڑی محبت کے ساتھ اس سے دوستی کرو، پیار محبت کی باتیں کرو، اس کو اللہ کے بارے میں پیار سے بتاؤ، پیار سے۔ وہ نہ آتا ہے تو کوئی بات نہ ہے، پھر اس سے پیار سے کہو، پھر پیار سے کہتے رہو، پیار سے مناتے رہو، مناتے رہو، مناتے رہو۔ جب آپ کی دوستی گہری ہوتی جائے گی، اللہ کی باتوں سے بتاتے جاؤ گے، تو اب آپ کہو کہ ایک سی دوستی کریں گے تو کیا پورا یار پوری زندگی ایسے گزار دیں گے؟ یہ بے وقوف والی حرکت ہے۔ انسان سوچتے ہیں انسان ہر طریقے سے سوچتے ہیں۔ میری کہنے کی میننگ یہ ہے کہ آپ کو اس طریقے سے بات کرنا ہے، بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ، بڑے پیار کے ساتھ اس کو اللہ کی باتیں بتانی ہیں۔ اس سے بھی کہنا ہے کہ آپ میرا ساتھ دیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بستی دیندار ہو، بڑے اخلاق کے ساتھ، بڑے ادب کے ساتھ اس کو عزت دیں، ہاں اس کو بتائیں کہ وہ کتنا قیمتی ہے، اس کو بتائیں کہ وہ کیا ہے، اللہ نے اس کی قیمت کیا رکھی ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کی زندگی کا مقصد کیا ہونا ہے، اس کو بتائیں، اس کی زندگی میں کیا کیا ہونا ہے، اس کی زندگی کے بعد کیا ہونا ہے، اسے دنیا اور آخرت کی باتیں بتائیں، اسے اپنے اللہ کے بارے میں بتائیں، اسے اپنے اللہ کی شان کے بارے میں بتائیں، اسے بتائیں کہ ایمان والوں کا کیا کام ہے، اسے بتائیں کہ ایمان والوں کا کیا مقام ہے، اسے بتائیں کہ اللہ کے بندے اصل کام کیا کرتے ہیں۔ اگر دنیا داری سے سب کچھ ہوتا تو صحابہ کیسے قربانی دے کر گئے ہیں، ہمارے بڑے بڑے عالموں نے کیسی قربانیاں دی ہیں، اللہ کے نبی نے کیسی قربانیاں دی ہیں، کچھ کم 1.25 لاکھ نبی اس دنیا میں اللہ نے بھیجے، انہوں نے کیسی قربانیاں دی، بتاؤ تو صحیح۔ آپ پر پریشانیاں بھی آئیں گی، مصیبتیں بھی آئیں گی، لوگ آپ کو ستائیں گے بھی، آپ کا دل بھی ٹوٹے گا، دل بھی دکھے گا، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکلیں گے۔ کسی سے نہیں کہنا ہے، اپنے اللہ کو اپنی رودات سنانی ہے، میرے مالک دیکھ میں تیرے رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ سے کہیں، اللہ کو اپنی رودات سنائیں، اللہ کو راضی کریں، اللہ کو منائیں، اور ان سب کے لیے اللہ سے دعائیں کریں۔ سب سے مین کام اللہ سے دعائیں کریں، سمجھتے ہو؟ آپ پھر کام کریں، پھر دعا کریں، پھر کام کریں، پھر دعا کریں، یعنی آپ تو دنیا داری سے بالکل فری ہو جائیں کہ یہ دنیا تو ایک دھوکہ ہے، مجھے پتہ ہے، مجھے یقین ہے کہ دنیا یہ ہمیشہ نہیں ہے، میں بھی ہمیشہ نہیں ہوں، کوئی بھی ہمیشہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے آپ کو یہ موقع دیا ہے کہ اللہ نے آپ کو ایسا بنا، آپ تبلیغ بھی کرو، اللہ دیکھو تمہیں پیسے بھی دلا رہا ہے، اپنے گزارے بھی کرو، تبلیغ بھی کرو، اپنی آخرت بھی بناؤ، دنیا کی بھی تیاریاں کرو، اور آپ کو اللہ نے اس قابل بنایا ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف لے کر آؤ۔ تو اس مقصد کو، اس مقام کو، اس قیمتی دولت کو سمجھو، پہچانو، اور اس طریقے سے اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے چلو، کرو گے انشاءاللہ۔ ہاں میرے بھائیو، بس یہ ایک مشورہ آپ سب ذمہ داروں سے کہتا ہوں، بس یہ ایک مشورہ آپ اپنی کمیٹی میں رکھو، اور ایسے کام کرو کہ ظاہر نہ کرو کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں،
خوب تبلیغ پھیلاؤ، خوب تبلیغ پھیلاؤ، خوب تبلیغ کرو، اور اللہ کی قسم یہی کام آنے والا ہے۔ ایسی مسجد عالی شان ہو کہ اس میں کوئی اللہ کی کہنے والا نہ ہو، کوئی اللہ کی سننے والا نہ ہو، تو ایسی مسجدیں پکڑ کا ذریعہ بن سکتی ہیں، ایسی مسجدیں پکڑ کا سبب بن سکتی ہیں کہ مسجد تو بڑی عالی شان کر دی، کوئی اللہ کا بندہ تھا ہی نہیں۔ ایسے کرو کہ مسجدیں بھی دعائیں دیں کہ اللہ جیسے مجھے ان لوگوں نے آباد کرا تو ان کو آباد کر۔ مسجدیں دعائیں کرتی ہیں، اور پھر مسجدیں یوں بھی کہتے ہیں کہ یا اللہ جیسے انہوں نے مجھے برباد کرا تو ایسے ان کو برباد کر۔ جو مسجدوں کی قدر نہیں کرتے، بس نام کے مسلمان ہیں، کیا کریں، نام کے مسلمان ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ایک مشورہ میرا لے لو کہ آپ یہ کام اپنی کمیٹی میں ضرور کریں۔ ہر مسجد میں ایسا ہو جائے نا کہ کچھ بندے ایسے ہو جائیں، تو اللہ کی قسم کام تو ویسا اللہ بہت کرا رہا ہے، بہت کر رہے ہیں، لیکن جب ہمیں دیکھ رہے ہیں ہماری بستی میں اتنی کمزوری ہے کہ کم سے کم ہماری یہ صفحے جو خالی ہیں، 5-6 صفحے جو خالی ہیں، یہ تو بھر جائیں۔ ہماری بستی میں 99% 100% سب نمازی ہوں، ہم سب کی فکر یہ ہو ہر ایک انسان ہماری بستی میں نمازی ہو۔ اس چیز کی فکر لو کہ ہر ایک بندہ ہماری بستی کا نمازی ہو، ہر ایک ایمان والا اللہ کا حکم پورے کرنے والا ہو۔ جب یہ عالم رہے گا، جب یہ حال ہوگا، جب یہ فکر ہوگی، تو پھر دیکھو اللہ کی رحمت کیسی ہوگی ہم لوگوں پر، پھر دیکھو اللہ کی مدد کیسی ہوگی، پھر دیکھو ایمان والوں کے جذبے کیا ہوئیں گے، پھر دیکھو اللہ کیسا کام لیتا ہے۔ ہاں، دینداری کا ماحول بناؤ، دین کا ماحول بناؤ، اور اپنے گھروں میں ایسی چیزیں کرو کہ لوگ خوش ہوں، دلوں کو خوشی ہو۔ ہاں، یہ نہ ہو کہ فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، ڈانس ہو رہے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، اس شیطانی چیزوں سے دور ہو کر اللہ کے ذکر کرو، اللہ کی باتیں کرو، نبی کی باتیں کرو، نمازیں رکھو، تسبیح کرو۔ یہ ہیں سکون کی چیزیں، یہ ہیں۔ یاد رکھو، ہر انسان کے دل کو سکون اللہ ہی کے ذکر سے ملے گا، اللہ ہی کے ذکر سے ملے گا، اور اللہ ہی کی محبت میں ملے گا۔ سمجھتے ہو؟ بس یہ ایک مشورہ میرا لے لو، اور اللہ کی رضا کے لیے اس کام کو شروع کرو انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔